11 जनवरी 1970 کو عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں خطاب کیا۔ 18 جنوری 1970 کو پلٹن میدان میں جماعت اسلامی کا جلسہ تھا۔ مولانا مودودی ڈھاکہ پہنچ چکے تھے، مگر جلسے سے پہلے ہی عوامی لیگ نے کشیدگی کا ماحول پیدا کر دیا۔ جلسے کا آغاز ہوا اور عوامی لیگ کے غنڈوں نے دھاوا بول دیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو زخمی افراد کو ایمبولنس سے نیچے اتار کر ایک بار پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مولانا مودودی پلٹن میدان کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مگر انہیں روک دیا گیا۔ جلسہ گاہ کی جانب جانے والی سڑکیں بند کر دی گئی تھیں۔ قوم پرستوں اور کمیونسٹوں نے پلٹن میدان میں جماعت اسلامی کا جلسہ الٹ دیا۔ جماعت کے 3 کارکنان شہید، سینکڑوں زخمی اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ اس دوران انتظامیہ اور پولیس کہیں بھی شرپسندوں کے خلاف حرکت میں نہ آئی۔ گنڈوں کو ڈھاکہ میں کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی۔ دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا۔ جماعت اسلامی زیر عتاب رہی، مگر صبر اور حکمت کے ساتھ میدان میں ڈٹی رہی اور اپنے کام کو وسعت دیتی رہی۔ انتخابات میں حصہ لیا، پارلیمنٹ کی سیٹیں حاصل کیں اور اتحادی حکومت کا حصہ بنی۔ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا اسلامی بینک جماعت اسلامی کا تھا۔ مفسر قرآن دلاور حسین سعیدی کے دروس نے ملازمت پیشہ خواتین میں نئی روح پھونک دی۔ بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے، مگر یہ ملائیت سے خوفزدہ تھیں۔ مگر دلاور حسین سعیدی کے دروس قرآن نے ان خواتین کے دل و دماغ میں انقلاب برپا کر دیا۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے اثرات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ سن 2009 میں بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بیان دیا کہ بنگلہ دیش کی 25% آبادی جماعت اسلامی کے ساتھ اور انڈیا کے مخالف ہو گئی ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد نے 71 کی جنگ کے نام پر جماعت اسلامی کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور قوانین کی دھجیاں اڑا کر جماعت اسلامی کی قیادت کو راستے سے ہٹانے کے لیے پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جمہوری آزادیوں کا گلا گھونٹ کر ملک میں جمہوریت کے نام پر فسطائیت قائم کر دی گئی۔ حسینہ واجد کو یقین تھا کہ وہ جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم اسلامی چھاتروں شیور کا زور توڑ چکی ہے، مگر دوسری طرف ملک میں بھارتی اثر و رسوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ نئی نسل اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر گزشتہ سال بنگلہ دیش میں طلبہ نے کوٹا سسٹم کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو حسینہ واجد کا جذبہ انتقام پھر بھڑک اٹھا۔ طلبہ کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کرتے ہوئے حسینہ واجد نے بیان دیا کہ کیا یہ سیٹیں رضاکاروں کو دے دوں؟ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے والوں کو رضاکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بھارت نواز عوامی لیگ کی سوچ کے مطابق یہ سب غدار تھے، مگر حسینہ واجد کی توقعات کے بالکل برعکس طلبہ نے جوابی نعرہ لگا دیا: تم کون، میں کون، رضاکار رضاکار۔ پورے بنگلہ دیش میں یہی نعرہ گونجنے لگا۔ شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد نے الزام لگایا کہ طلبہ تحریک کے پیچھے جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم ہے اور اس نے پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ مگر اس بار انقلاب ڈھاکہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شیخ حسینہ کو اس کے لائے گئے آرمی چیف نے بھارت جانے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا، ورنہ خطرہ تھا کہ عوام کا سیلاب حسینہ واجد پر ذرا رحم نہ کھاتا۔ آج بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر عائد پابندی ختم ہو چکی ہے۔ پروفیسر غلام اعظم، ڈاکٹر مطیع الرحمان، میر قاسم، علی احسن مجاہد، عبد القادر ملا سمیت جماعت اسلامی کے قائدین و کارکنان نے موت کو گلے لگا لیا، مگر اپنی زمین نہ چھوڑی اور نہ کوئی ڈیل کی۔ مگر حسینہ واجد کی جان پر بنی تو ملک چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ 19 جولائی 2025 کو پلٹن میدان میں انسانوں کا سمندر تھا اور امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش اطمینان سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ پلٹن میدان میں 55 سال بعد جماعت کا جلسہ تھا، مگر بے حد وسیع، نہایت منظم اور پرعزم۔ جماعت اسلامی کی قیادت و کارکنان تمام تر مصائب و مظالم سہنے کے باوجود آج بھی بنگلہ دیش میں موجود ہیں، مگر حسینہ واجد اپنی ہی قوم سے بے وفائی کر کے بھارت میں نریندر مودی پر بوجھ بنی ہوئی ہیں اور خواب دیکھ رہی ہیں کہ کب بیرونی مدد سے دوبارہ ملک پر مسلط ہوں۔